السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں اور نسلی بنیادوں پہ یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک منڈے کو ایک شخص جارج فلائیڈ کے نام سے اس کو پولیس نے حراست میں لیا، اور پھر اس کو حراست کے دوران جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کو لٹا کے اور وہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور ان کے گردن پہ انہوں نے پیر رکھا، اور اس کے دوران وہ تقریباً کوئی 7-8 منٹ ان کے گردن کو دبائے رہا، پھر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو اس کے بعد امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور امریکہ کے اندر یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا امریکی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑنے والا ہے، اس کا گلوبل پالیٹکس میں کتنا رول ہو سکتا ہے، امریکہ کو جو پہلے سے موجودہ مسائل ہیں اس میں یہ کس حد تک رول پلے کر سکتا ہے، اور پھر یہ گلوبل پالیٹکس میں چین اور امریکہ کے آپس کی جو چل رہی ہے ایک سرد جنگ جو شروع ہو چکی ہے، اس پہ یہ کس حد تک اور چین اس کو کیسے یوز کر رہا ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، تقریباً کوئی لیٹسٹ جو انفارمیشن آ رہی تھی جو میں چیک کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی 12 کے قریب جو شہر ہیں ان کے اندر کرفیو ہے اور لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کرونا والا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ وہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتا دیا تھا کہ وہاں پہ ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے پولیس کی کسٹڈی کے دوران، اور وہ سیاہ فام تھا، اور یہ امریکہ میں اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ آئے دن خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سیاہ فام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تقریباً ہر سال یا ایک سال چھوڑ کے ایک اگلے سال جو ہے کوئی ایسا ایشو بنتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ آ جاتا ہے، ورنہ تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر اس میں سے کچھ ایسا ایشو بن جاتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ آ جاتا ہے، اور پھر امریکہ میں اس پہ مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈومیسٹکلی بھی وہ وائرل ہو جاتی چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ تو اس پہ اب یہ لیٹسٹ یہ ہے، تو یہ منیسوٹا میں ہوا ہے اور منیاپولس کے شہر میں یہ ہوا ہے۔ اب اس میں امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ اس نے چھیڑ دی ہے۔ ڈیبیٹ امریکہ کے اندر یہ چھڑ گئی ہے کہ پولیس کے پاس حد سے زیادہ اختیارات ہیں، پولیس اگر سیاہ فام کو پکڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرتی ہے، جبکہ اگر پولیس کسی سفید فام کو پکڑتی ہے تو اس کے ساتھ سلوک بالکل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ سلوک ہوتا ہے پولیس کا، جو سیاہ فام کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک جو ڈیبیٹ ہے یہ امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور اس میں پالیسی میکرز بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، پولیٹیشنز بھی بات کر رہے ہیں، اور اکیڈیمیا بھی وہاں پہ بات کر رہی ہے، لوگ تو ہے ہی اسٹریٹس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا تو ہے ہی مسئلہ۔ تو اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ یہ کس سمت جا رہی ہے۔ ابھی تقریباً کچھ گھنٹے پہلے جو ہے منیسوٹا کے جو گورنر ہے انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ منیسوٹا ہوائی کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک وہ ریاست ہے جس میں خوشی کا انڈیکس سب سے زیادہ ہے امریکہ کے 50 ریاستوں کے درمیان۔ ہوائی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا انڈیکس منیسوٹا کا سب سے زیادہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ سیاہ فام ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ خوشی والا انڈیکس وہ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے یہ بات مطلب یہ آپ کے لیے سچ نہیں ہے۔ پھر اگر آپ سفید فام ہیں اور وہ خود ایک سفید فام ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ سفید فام ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بات سچ ہے۔ مطلب اتنی بڑی ڈویژن جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر ایک اسٹیٹسٹکس میں بھی ٹاپ پہ آ رہا ہے تو پھر بھی وہاں پہ جو سیاہ فام ہے ان سیاہ فاموں کی خوشحالی اس میں میٹر نہیں کر رہی۔ یہ امریکہ کے اندر سیاہ فاموں کی اوورال ایک تعداد ہمیں ایک حالت بتاتی ہے۔ پھر امریکہ کے اندر سیاہ فام جو ہے وہ تقریباً کوئی 13% کے قریب ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں پولیس کے ساتھ اس قسم کے واقعات میں تشدد میں مارے جانے والے سیاہ فام جو پولیس کے تشدد میں مارے جاتے ہیں وہ تقریباً کوئی 24% ہیں، پھر تو یہ ان کی آبادی سے یہ ریشو بڑھا ہوا ہے، پھر بھی یہ ریشو بڑھا ہے۔ تو اب جو ڈیبیٹ وہاں پہ جنم لے رہی ہے، اور کازز میں اگر وہ کہتے ہیں کازز اس کی یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سیاہ فام لوگوں کے لیے جو سکولنگ ہے وہ اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ انڈر فنڈڈ رہتے ہیں، پھر وہ اچھی ایجوکیشن امپارٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ ایک وشیش سرکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیاہ فام غریب ہوتا ہے، صحیح پڑھتا نہیں ہے، تعلیم صحیح ملتی نہیں ہے، وہ دوبارہ اگر کرائم ریشو بھی زیادہ ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں تعلیم کا ایک ہاتھ ہے کہ کرائم ریٹ اگر سیاہ فام لوگوں میں کرمنل اگر آپ کو زیادہ بھی نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اس میں بھی تعلیم کا ایک ہاتھ ہے کہ تعلیم نہیں دی جا رہی صحیح طریقے سے۔ یہ تو امریکہ کے اندر ایک لیول پہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس پہ امریکہ کے اندر جو پالیٹکس چل رہی ہے، جو بائیڈن کو جو ہے بہت زیادہ سیاہ فاموں کی حمایت حاصل ہے، تو
جو اس وقت مظاہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات کا ایک عنصر بھی اس میں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ریسسٹ مانا جاتا ہے، اور اس وقت سیاہ فاموں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کو زیادہ مظاہروں کو اگر ہوا دی جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الیکشن میں اور بھی مسائل بنائے جا سکتے ہیں، جس میں کہ ایک خدشہ یہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن پھر اگر آپ جو بائیڈن کو دیکھیں تو جو بائیڈن نے بھی اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں کہ یہ مظاہرے جو ہوتے ہیں یہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں، کیونکہ امریکہ میں بالکل اسی طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری پیچھے آپ کو تصویریں نظر آتی رہیں، لیکن اگر وہ somehow میں اس کو نہ ڈسپلے کر سکا تو پھر آپ بغیر تصویر کے وہ دیکھیں گے، کیونکہ امریکہ میں ابھی تک اس طرح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بالکل جس طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اگر لوگ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پنڈی اسلام آباد میں دیکھا کہ لوگوں نے دکانیں توڑی، میٹرو کے اسٹیشنز جا کے توڑ دیے، جو میٹرو بس ہے اس کے اسٹیشنز توڑ دیے، یا دہلی میں جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھے اس قسم کے جو آپ کو انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر چیزیں ملتی ہیں، ایگزیکٹلی وہی چیز امریکہ کے اندر اس وقت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں مظاہرین بالکل وہی کر رہے ہیں۔ نیو یارک سٹی کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، میامی کے اندر ہو رہے ہیں، بہت لاس اینجلس کے اندر ہو رہے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ کرفیو تک نافذ کر دی گئی ہے۔ جو ان کے ایکس پریزیڈنٹ تھے براک اوباما، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک غم کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کی گردن پہ پیر رکھ کے پولیس والے نے اس کو مار دیا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں سانس نہیں لے سکتا، آئی کانٹ بریتھ، لیکن اس پہ کسی نے کوئی کان نہیں دے رہے اس پولیس والے نے، اور آس پاس لوگ اس کو روکتے رہے کہ آپ مت کریں یہ مر جائے گا، لیکن وہ نہیں روکا۔ تو کہتے ہیں کہ اس براک اوباما جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، مجھے بھی جو ہے وہ ایک افسوس ہوا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نہ ہی دیکھیں، لیکن میں نے دیکھی ہوئی تو بالکل ایک غم میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بندہ امریکہ میں تھا یا کیا تھا، لیکن ایک انسان تھا، اس کے ساتھ اس طرح ہونا تو یہ ایک زیادتی والی بات ہے۔ لیکن اب اس میں ڈیبیٹ یہ چڑھ گئی ہے کہ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو کالوں کو غلام رکھنے کی ریت تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور کالوں کو ابھی اور بھی آگے بڑھنے کے لیے اور بھی پروگریس کرنا ہے۔ یہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی جو ان کی آئیڈیالوجی پہ جا کے، اور پھر کالوں کو بہت سارے جو تھے انہوں نے جو پروٹیسٹ کیے تھے، پھر اس کے بعد ان کو جو رائٹس ملے، کہتے ہیں یہ اب اس کے بعد ہمیں ایک اور سٹیپ، ایک نیکسٹ لیول پہ جانا پڑے گا، کیونکہ وہ چیزیں ابھی پوری طرح ہوئی نہیں ہیں، اور ایک اور ماس پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران امریکہ کی حکومت لیفٹسٹ گروپس پہ، انارکسٹ پہ اس کا الزام ڈال رہی ہے، تو اب ان لیفٹسٹ کو، ان انارکسٹ کو بھی پکڑنے کی کوشش ہوگی حکومت کی طرف سے، اور پھر وہ بات جائے گی کلیش کی طرف۔ یہ تو ہو گئی ہے امریکہ کی بات۔ اور کالے اس وجہ سے زیادہ غصے میں ہیں اس وقت، ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، وہ اس وقت زیادہ غصے میں اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کالا شخص جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک سفید فام ہوتا ہے وہ صرف ہائی اسکول سے نکلا ہوا ہوتا ہے، ابھی وہ یونیورسٹی میں گئے بھی نہیں ہوتے، اور آپ دونوں کو جاب میں ڈال دیں تو کالا اتنی زیادہ تعلیم کے باوجود بھی وہ کم تعلیم والا سفید جو ہے وہ اس سے زیادہ کمانے کے قابل ہے۔ یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر۔ پھر کووڈ-19 کے اندر جتنی اموات ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے نیو یارک میں سب سے زیادہ، نیو یارک سٹی کے اندر کتے بھی بہت ہیں، لیکن جتنی اموات ہوئی ہیں، جتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی جو کیجویلٹیز ہوئے ہیں جو 1 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہیں، اس میں بھی کالے لوگ زیادہ مرے ہیں۔ مطلب وہ ہے کہ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی اوور دا ایئرز وہ والی نہیں پرووائڈ کی گئی کہ ان کا امیون سسٹم اس کووڈ-19 کے ساتھ لڑ سکتا۔ وہاں پہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ امریکہ کی اپنی سوسائٹی کے اندر فالٹ لائنز ہیں جو کہ آرام سے ویزیبل ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی آج یہ پروٹیسٹ زیادہ زور و شور سے نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ یہاں پہ دب گیا لیکن اس کے انڈر لائنگ کازز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو نیکسٹ جب ہوگا پھر وہ اس سے بھی بڑے پیمانے پہ ہوگا، کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم نوٹ کرتے آ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ تھم جاتے ہیں، وہ اتنے وائلنٹ نہیں ہوتے۔ اس بار یہ پروٹیسٹ کچھ زیادہ ہی وائلنٹ ہے۔ اب اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رسپانس ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں چائنا کی بات کر لیتے ہیں، باقی اتنا نہیں ہے کیونکہ چائنا اور امریکہ کی آپس میں ایک سر جنگ چل رہی ہے۔ گلوبل ٹائمز جو اخبار ہے چائنا کا، اس کے بڑے پن پوائنٹ قسم کے وہ ہیں ایڈیٹوریلز ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ
اپنے لوگوں کو ایڈریس کر کے ایک تو امریکہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جب یہی کچھ ہم ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے کر رہے تھے تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ایٹراسٹیز کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ، لیکن اب وہی کچھ امریکہ کے اندر امریکی اپنے عوام کو پروٹیسٹ دبانے کے لیے کر رہی، لیکن اب ایٹراسٹیز نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ لیں جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اتنی سختی سے نمٹا جاتا ہے اگر وہ پھر کرتے ہیں۔ تو اب وہ ایک امریکہ کے اندر جو کائنڈ آف ٹیرنی ہو رہی ہے اس وقت، لوگوں کو پروٹیسٹ کے نتیجے میں تقریباً کوئی 6 لوگ اور بھی مر چکے ہیں اس پروٹیسٹ کو دوران ہی۔ اس میں سے کچھ پولیس نے جب ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلائی ہیں تو اس میں زخمی یا مر گئے، اور ایک دو جگہ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جب یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو کسی نے ویسے ہی آ کے ان پہ پروٹیسٹرز پہ گولیاں چلا دی ہیں، جب یہ دکانیں توڑ رہے تھے یا اس طرح کر رہے تھے تو کسی نے ویسے ہی آ کے ان پہ گولیاں چلا دی اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہوئے جو بھی، تو اس میں بھی ایک شخص کے ہلاک ہونے کی بات آ رہی ہے۔ تو امریکہ کے اندر پھر ایک بات اب یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب جب ڈونلڈ ٹرمپ اب کہتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو پھر آپ گولی بھی کھائیں گے، تو اب امریکی یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں، مختلف اینالسٹ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جب کووڈ-19 کا جو لاک ڈاؤن تھا اور اس کے خلاف جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو ان پروٹیسٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ان کو انکریج کیا تھا، کیونکہ وہ خود ایک بزنس مین ہے، بزنس کو کھولنا چاہتا ہے، لوگوں کی پالیٹکس اس کے نظر میں تھی کہ آگے پھر یہ اکانومی کھلے گی تو لوگوں کو جاب ملیں گی تو الیکشن کیمپین میرے لیے آسان ہو جائے گی، تو وہ ان پروٹیسٹ کو تو نہیں روک رہا تھا۔ لیکن اب جب یہ والے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کو وہ روکنا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے، فوج کو بلا لیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھنے لگ گئے، لیکن چائنا اس وقت اپنے عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں امریکہ میں ہو کیا رہا ہے اس وقت، اور آپ امریکہ کو زیادہ فینٹیسائز نہ کریں کہ امریکہ میں اتنی آزادیاں ہیں، جب وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک خاص سیگمنٹ کو چیزیں مل رہی ہیں لیکن باقی جو سیکشنز ہیں سوسائٹی کے ان کو چیزیں نہیں مل رہی۔ اب اس کا فیوچر پہ اثر کیا پڑنے والا ہے؟ فیوچر پہ اثر یہ پڑنے والا ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک سٹیٹس تھا سپر پاور کا، اس میں بہت مضبوط ڈینٹ پڑ چکا ہے، اور شاید یہ ریئلائزیشن امریکہ میں اب آئے گی آرام سے، ان کے پالیسی میکرز کو بھی آئے گی کہ یہ چیزیں ایک سپر پاور، سول سپر پاور میں کبھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی تھی۔ آپ اگر ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب سے یہ سول سپر پاور بڑھے ہیں پچھلے 20-25 سال کی آپ دیکھ لیں، یہ چیز امریکہ کے اندر اتنا زیادہ وائلنس نہیں ہوا تھا، لوگوں نے اس حد تک پروٹیسٹ نہیں کیے تھے۔ اس میں صرف اس ایک سیاہ فام شخص کے مرنے کی بات نہیں ہے، یہ وہاں پہ سیاہ فاموں کا جو معاشی استحصال ہے اس میں وہ بھی آپ کو چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، ان کا جو ایجوکیشن میں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، ان کو جو ایکول سٹیزنز نہیں سمجھا جاتا، قانون کے مطابق تو ہے لیکن گراؤنڈ پہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس میں پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جو امریکہ ہے یہ وہ سپر پاور ہے ہی نہیں، اور ایک طرف سے تو چائنا ان کی بات نہیں مان رہا، دوسری طرف امریکہ نے انڈیا کو کائنڈ آف جھنڈی کرا دی ہے چائنا کے ساتھ، جو انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ اس میں امریکہ انڈیا کے بہاف پہ کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہا، چائنا کو کیا ہی نہیں رہا کہ آپ پیچھے ہٹیں، وہ ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنی قوت میں ہوتا، اپنے آپ کو سمجھتا تو پھر وہ کرتا، اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ بڑا کیلکولیٹڈ سٹیپس لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ وہ چائنا کو اوپنلی کہہ سکے کہ آپ پیچھے ہٹیں۔ تو یہاں پہ تو انٹرنیشنل فرنٹ پہ اس کی وہ جو سپر پاور کا ایک امیج تھا اس کے اندر ڈینٹ پڑا، میں پچھلی ویلاگ میں بات کر چکا ہوں اس پہ، لیکن ان کے اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں یا ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیٹ کے اندر وہ مسل نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنے لوگوں کو جیسے وہ پہلے مینیج کرتے تھے وہ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے مینیج کر سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک آگے بڑھتی ہے۔ ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ اگر امریکہ سول سپر پاور نہ بھی رہا تو پھر بھی ایک بہت بڑی قوت ہوگی وہ، اور ایک سپر پاور تو ہوگا لیکن واحد سپر پاور نہیں ہوگا، کچھ یہ کم ہو جائے گا، کچھ چائنا اوپر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑی قوت ہوگی، اور اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں یا
انتھوزیاسٹ جو ہیں جو خوشی میں آ کے کہتے ہیں امریکہ تباہ ہو گیا، یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ان کے پاس بہت کچھ ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا ورلڈ سٹیج پہ ایک امیج تھا اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور پھر ان کا جو ڈومیسٹک ایک لوگوں کے ذہن میں کہ ایک سوسائٹی ہے اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ کچھ ملے گا، وہاں پہ جابس بہت ہیں، وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ والا جو ایک امیج تھا امریکہ کا، وہ بھی اب اوورال ایک اپنا دم توڑ جائے گا. جس طرح آج لوگ روس کی طرف مائیگریٹ نہیں کرتے اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں یا یورپ کی طرف جاتے ہیں یا کینیڈا کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ مائنس ہو جائے گا. لوگوں کے وہ جو ان کے جو لسٹ ہوگا نا کہ اس کس ملک میں مائیگریٹ کریں، ڈیولپنگ کنٹری سے جو لوگ مائیگریٹ کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، تو اس لسٹ میں سے امریکہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ چلا جائے گا. اس سے یورپ اوپر چلا جائے گا، آسٹریلیا کینیڈا تو آلریڈی لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، تو وہ اوپر چلا جائے گا. اور امریکہ کے اپنی معیشت کے اندر اتنے مسائل ہیں، ان کی اپنی سوسائٹی کے اندر یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ امریکہ کو اس پوزیشن سے نیچے لے کے آ گئی ہے جس پوزیشن پہ امریکہ آج سے آپ کہہ لیں سال بھر پہلے بھی جو تھا یا 4-5 مہینے پہلے تھا، اس سے کافی نیچے لے آئے ہیں. اور ڈیبیٹ یہاں تک آ گئی ہے کہ اب امریکہ سپر پاور ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے ملک کے اندر اس کا کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. اور اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر جو امریکہ کے اندر وہ ریاستیں جس میں کالے زیادہ تعداد میں ہیں، پھر ان میں یہ موومنٹس کسی اور سمت بھی جا سکتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، الیکشن پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، امریکی الیکشن پہ. لیکن یہ کچھ معلومات تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا. تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.